السلام عليكم يا أيها الطلبة، مرحبا بكم في هذا الدرس. اليوم يوم الجمعة، وهذا اليوم مبارك للمسلمين. في هذه الدراسة قد درسنا بالأمس الترجمة لهذا الدرس، واليوم ندرس إن شاء الله التمارين. اجب عن الأسئلة التالية، آنے والے سوالات کے جواب دیں. من حق الناس بحسن صحابتك في الاسلام، اسلام کے اندر تیرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو والدہ ہے. انما ہی امی، بے شک یہ میری ماں ہے. حق الناس بحسن صحابتی، جو میری حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے. فی الاسلام، اسلام میں. والسوال الثانی ہی هل يمكن ان يلعن الرجل والديه، کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے والدین کے اوپر لعن طعن کرے؟ تو اس کا جواب ہے نعم یمکن ان یلعن الرجل والدیہ. حل سے جو کوسچن شروع ہوتے ہیں اس کے جواب صرف نام یا لا سے دیے جاتے ہیں، تو نام کہہ دیں، اتنا ہی کافی ہے. آگے وہی کوسچن لکھ دیں. حل يدخل الجنۃ قاطع رحم، قطع میں کرنے والا کیا جنت میں داخل ہوگا؟ لا، نہیں. لا يدخل، داخل نہیں ہوگا. الجنت، جنت میں. قاطع رحم. السوال الرابع، ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حق الجار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حق کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو حضور کی حدیث لکھنی ہے یہاں پہ. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی مصیبتوں سے، اس کی جو ہے نا تکلیفوں سے، اس کی شر سے محفوظ نہ رہیں. هل يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کیا مسلمان کے لیے یہ حلال ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے؟ لا یحل، یہ حلال نہیں ہے. والسوال الثانی، دوسرا جو کوسچن ہے یہ ہے شکل الاحادیث التالیہ، آنے والی احادیث کو آپ نے شکل دینی ہے. شکل جہاں بھی آئے گا، یہ کوسچن پیپر میں بھی آتا ہے کہ شکل دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش یعنی اعراب لگانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو پہلا جملہ ہے لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، اب الجنت کے اوپر ہم نے زبر رکھی ہے، تا کے اوپر آخر اعراب ہمیشہ آخری حرف کا دیکھا جاتا ہے. لا يدخل وہ فعل مضارع ہے، اس کا تو پکا اعراب ہے. الجنت، تو یہ جو کہ مفعول تھا، آبجیکٹ تھا، مفعول فی تھا، تو اس نے منصوب ہونا تھا. قاطع رحم، یہ جو جملہ ہے قطع رحمی کرنے والا، یعنی مضاف مضاف الیہ. قاطع مضاف ہے، رحم مضاف الیہ. تو رحمن کے نیچے تو زیریں آئیں گی، یعنی 2 زیریں مجرور ہوگا، لیکن قاطع کے اوپر پیش آئے گی. تو مرکب اضافی میں اعراب کا انحصار مضاف کے اوپر ہوتا ہے، تو لہذا یہ فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مرفوع رکھیں گے، یعنی قاطع رحمن. دوسرا جملہ ہے احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. یہ احب کا صیغہ جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے. احب الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، الی اللہ، اللہ کو. من، وہ ہے، احسن، جس نے نیکی کی، الی عیالہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ.
جیم جو ہے جی من سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے تحقیق اللہ کو خوش کیا۔ تو من سرنی، یہ من شرطی ہے، یعنی جس نے، سر فعل ہے، نی مجھے، سرنی فقد سر اللہ، لفظ اللہ کے اوپر زبر آئے گی، یعنی جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ کوسچن نمبر 3 ہے املا الفراغات التالیہ بکلمات مناسبۃ، مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہ کو فل کریں۔ الجزء الالف، ان من اکبر الکبائر، اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ، گناہ کبیرہ میں سے بھی جو بڑا گناہ ہے، بے شک گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی لعن طعن کرے اپنے والدین کو۔ تو یہاں خالی جگہ میں آئے گا ان یلعن، باجز ہے لیکن الواصل الذی، لیکن الواصل الذی یتم القطع وصلہا، لیکن الواصل یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوگا، الذی جو، یتم القطع وصلہا کہ جس کا وصال یعنی کہ صلہ رحمی، میل ملاپ وہ مکمل پہلے کٹ چکا تھا۔ جیم جز ہے الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، تو جارہ یہاں پہ یہ جارہ کا جو لفظ ہے یہ آئے گا، یعنی وہ آدمی کہ جس کی شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے جی، اس کوسچن نمبر 4 کو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 5۔ ہاتھ الجموع لما یأتی من المفردات، کہ یہ جو آگے واحد ہیں ان کی جمع آپ نے بنانی ہے۔ خصلۃ، یہ واحد ہے، اس کی جمع خصال بھی آتی ہے اور خصائل بھی آتی ہے، تو دونوں طرح کی جمع ٹھیک ہیں، خصائل اور خصال۔ اردو میں زیادہ تر خصائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن عربی کے اندر خصال کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انفن، ناک کو کہتے ہیں، انوف اس کی جمع ہے، انوف۔ عہد، یہ واحد ہے، اس کی جمع عہود۔ جار کی جمع جیران ہے، جار پڑوسی کو کہتے ہیں۔ اصباغ، انگلی کو کہتے ہیں اصابع، انگلیاں۔ اور ولد، یہ واحد ہے، اس کی جمع اولاد۔ خلق کی جمع خلائق، خلق مخلوق کو کہتے ہیں اور خلائق اس کی جمع ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے جی، عاد یعود فعل معتل یسمى اجوفا واویا، صرف الفعل ماضیا و مضارعا، یہ عاد یعود فعل معتل ہے، اس سے یہ اجوف واوی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ معتل کیسے کہتے ہیں۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ عربی کے اندر ان کو حروف علت کہا جاتا ہے، واو، الف اور یا۔ یہ ان کو حروف علت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو چونکہ ان حروف کی جو ہے نا وہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلو بدلتے رہتے ہیں، یعنی واو ہے تو وہ الف میں بدل جائے گی، یا ہے واو میں بدل جائے گی، یا الف میں بدل جائے گی،
کبھی الف یا اور واو میں بدل جائے گا، تو یہ اپنا یعنی کہ کلمے کے اندر اپنی حیثیت چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ علت بیماری کو کہتے ہیں، تو بیماری کی حالت میں بھی ایک مریض چونکہ وہ اپنے پہلو بدلتا رہتا ہے، پاؤں سے پلٹتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو علیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جس حرف کے اندر آتے ہیں وہ حرف یعنی وہ کلمہ علیل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر حرف علت آیا ہوتا ہے۔ اچھا، صرف کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو تو اس کلمے کو معطل کہا جاتا ہے۔ پھر یہ معطل اگر واو ہے تو معطل واوی ہوگا، الف ہے تو الفی ہوگا، یا ہے تو معطل یائی ہوگا۔ پھر اگر حرف علت سٹارٹ میں آئے تو اس کو مثال کہیں گے، سنٹر میں آئے تو اجوف کہیں گے، اور اگر آخر میں آئے تو اس کو ناقص کہیں گے۔ تو عاد یعود میں چونکہ معطل ہے اور اجوفاً واویاً، یہ اجوف واوی کہا گیا، یعنی اجوف ہے کیونکہ اس کے سنٹر میں اصل میں عین الف دال جو ہے نا عادہ، یہ اصل میں عوادہ تھا، عین واو دا عوادہ، اس سے عادہ بنا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اجوف واوی ہے اصل کے اعتبار سے۔ بعد میں اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو اگر ہم اس کی ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ دراسہ میں پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مثال اجوف اور ناقص معطل کی اقسام ہیں۔ معطل اس کلمے کو کہیں گے صرف کی روح سے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو۔ اگر سٹارٹ میں حرف علت ہو تو وہ مثال ہوگا جیسے وعادہ، اور اگر سنٹر میں ہو تو وہ اجوف ہوگا جیسے عادہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر آخر میں آئے تو وہ ناقص ہوگا جیسے دعا، اس کا آخر دعاوا تھا، اصل میں آخر میں واو تھی۔ پھر اس کی قسم بھی یعنی کہ اگر واو ہے تو واوی ہو جائے گا، اور اگر یا ہے تو یائی ہو جائے گا۔ وسنلتقی بالغد انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔